اور ایک بات، عید آئے گی، نماز کہاں پڑھنی؟ پورے ملک میں کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ شہروں میں عیدگاہ ہے نہیں، لیکن پورے ملک کے جن شہروں میں عیدگاہیں ہیں وہاں مسلمانوں کیا کام شروع کر لیا؟ اب خدا کے لیے اپنی عزت اپنے ہاتھوں نہ خراب کرو۔ جو بندہ نشہ کرتا ہے نا کوئی، وہ سوچتا ہے پتہ نہیں اس میں فلاں فلاں کا کسی کا نقصان نہیں ہونا، اسی کا ہونا ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی منشیات کی چیز کھاتا پیتا ہو، نقصان کس کا ہے جی؟ اسی کا ہے، دوسرے کا ہے نہیں۔ جمعہ کیوں بنایا؟ عید کیوں بنائی؟ نمازوں میں باجماعت ادائیگی کے لیے کیوں کہا؟ امام کو آگے کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ مسلمانوں تمہاری شان قائم رہے، تمہاری عظمت قائم رہے، تمہارا جاہ و جلال قائم رہے، تمہارے میں اتفاق رہے، تم میں پیار رہے، تمہاری صفیں درست رہیں، اللہ تمہاری اجتماعیت پر اپنی رحمتیں نازل کروائیں۔ یہ کیا تماش بینی شروع کر دی کہ گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہو رہی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کے دور میں گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہوتی تھی؟ یہ کیا نیا تماشا بنایا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں؟ آپ دلی بھی جائیں، میں حیران رہ گیا، ایک مرتبہ دیکھا چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں جامع مسجد دی، اللہ نے تمہیں عیدگاہیں عطا فرمائیں، اللہ نے تمہیں اجتماعیت کا موقع دیا، اللہ نے عید کے دن ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا، عید کے دن خوشیاں بانٹنے کا موقع دیا، عید کے دن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے خوش ہونے کا موقع عطا کیا۔ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد میں نماز ہوگی، ثواب ملنے والا ہے نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے فتوے بنا کے لاتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا ثواب کا کام ہے؟ اب عید والے دن بھی اسلام کو دھکا لگانا شروع کر دیا۔ عید والے دن بھی رسول اللہ کی نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام کہاں گئے عید پڑھنے؟ پوچھو جا کے اپنے مولویوں سے، رسول اللہ عید پڑھنے کہاں گئے؟ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ حضور نبی علیہ السلام عیدگاہ کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے۔ ساری عیدوں پر نبی علیہ السلام ایک موقع شاید ملتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، ورنہ نبی علیہ السلام نے تمام عیدین کی نمازیں عیدگاہ میں ادا کی ہیں۔ آپ کے پاس عیدگاہیں موجود ہیں، مرکزی مسجدیں موجود ہیں، کہ کیوں مسلمانوں کا شرازہ بکھارنے میں لگے ہو؟ کس حد تک اسلام کو نقصان پہنچاؤ گے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کس حد تک؟ پہلے 3 دن کی تراویحوں کی تماش بھی نہیں، 6 دن کی تماش بھی نہیں، اب عید کے دن گلی محلوں کے اندر عید۔ اب عید کی نمازیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 100 200 لوگ ادا کریں۔ سن لو مسلمانوں، کوئی مفتی مولوی سرکار کے کہنے پر، کوئی بڑے سے بڑے اسلامی ملک کے بادشاہ کے کہنے پر جتنا مرضی یہ کہتا رہے کہ آؤ فلاں فلاں چھوٹی مسجدوں میں نماز ہو جائے گی، رسول اللہ کی مخالفت کر کے اسلام کو پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی مخالفت کر کے خوشیاں نہیں پا سکتے۔ اس لیے پلٹو اپنے رب کی طرف اور اپنے رسول کی طرف اور پتہ کرو کہ ہمارے نبی علیہ السلام عید کیسے مناتے تھے۔ وہاں پڑھیے عید جا کے جہاں مسلمانوں کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، جہاں عیدگاہوں میں جامع مسجدوں میں نماز ہوتی ہے۔ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں، ایک عالم میرے پاس بہار سے آئے، میں نے ان سے بھی پوچھا، یہاں بستی جودےوال میں گھر میں جمعہ کراتے ہیں، میں کہا وہاں تمہارے گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں گاؤں میں تو نہیں ہوتا۔ میں کروا کے دیکھو کہ نہیں جی مسلمان لٹ بجائیں گے کہ تو گاؤں میں کیسے جمعہ کروا رہا ہے۔ اچھا تو وہاں دین اور ہے، یہاں دین اور ہے، وہاں نہیں ہوتا یہاں ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اپنی زندگی میں جتنی من مرضی کر لیجئے گا، جو بندے کی من مرضیاں ہوتی ہیں نا اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لکھ لو اس بات کو دل کی تختی پہ، جو ہماری ذاتی من مرضیاں ہوتی ہیں نا، پھر چاہے ان میں چوری ہو، ڈاکہ ہو، بے ایمانی ہو، جو مرضی گناہ ہو، یہ ساری من مرضیاں اللہ کے آگے جب بندہ روتا ہے نا
تو معاف ہو جاتی ہیں، لیکن جو دین کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتا ہے، جو دین میں من مرضی کرنا چاہے، کیونکہ یہ دین ہمارا نہیں ہے، اس کے مالک محمد الرسول اللہ ہیں، ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کو تو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کہے کہ میں جائیداد بیچ دوں یا بڑھا دوں یا کم کر دوں۔ ہم چوکیدار ہیں دین کے، مالک محمد الرسول اللہ ہیں۔ جو لوگ دین میں گنڈا گردی کرنا چاہتے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور سخت پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے جو مرضی کر لیجئے، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کرنی ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھیں، عیدگاہ نہیں ہے جامع مسجد میں پڑھیں، شہر کی اور کسی بڑی مسجد میں پڑھیں، اپنے علاقے کے بڑے اجتماع میں پڑھیں، لیکن یہ جو گلی محلوں میں جہاں 100 آدمی 200 آدمی 150 آدمی چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس نماز پڑھانے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اتباع کیجئے، اسلام کی اجتماعیت کو نہ خراب کرو۔ کسی نے کہا ہے نا کہ متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ تو اس لیے یہ جو رات آ رہی ہے، اب آج کی رات یا کل کی جو بھی عید کی رات ہوگی، یہ اپنی مزدوری لینے کی رات ہے اللہ کے حضور۔ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا، انشاءاللہ اللہ سے خوب مانگنا ہے اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرنی ہے، اور ایک اچھا مسلمان، ہم پازیٹیو ویو کے لوگ ہیں۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بچپن سے سکھایا کہ بدترین حالات میں اچھا سوچنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم ایسے نہیں سوچتے کہ رمضان کے بعد مسجد خالی ہو گئی، ہم ایسے سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد پچھلے سال 1 صف تھی، آج 6 صفیں ہیں، اس کا مطلب ان روزوں نے ہمیں 5 صفوں کا اضافہ ادا کر دیا۔ تو آج کی رات یا کل کی رات اپنے رب سے پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔